الحمد للہ وکفى والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا إلى آخر الرقوع. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. معزز ناظرین و ناظرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس رکوع نمبر 5 کی تلاوت ابھی ہو چکی ہے، اس لیے میں نے صرف دو آیت کریمہ پر اکتفا کیا. اس سورہ مریم کا درس چل رہا ہے، اور سورہ مریم کے سلسلے میں آپ نے اس کے تعارف میں اور ان کے باقی دروس کے اندر اس کا پس منظر چونکہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ پہلے رکوع کے اندر جہاں حضرت زکریہ اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، دوسرے رکوع کے اندر حضرت عیسیٰ کا رضی اللہ علیہ السلام کا ذکر آیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم سے، اور پھر تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور پھر چوتھے رکوع میں مختلف انبیاء کا تذکرہ آیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس وغیرہ ذالک. اور یہ آخری دو رکوع ہیں. پہلے 4 رکوع میں مختلف انبیاء کا تذکرہ آیا اور حالات بڑے پرخطر تھے جس وقت یہ سورہ مریم نازل ہو رہی تھی. یعنی مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت پر ظلم و ستم اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا، اور ایسے میں اب حالات یہاں تک پہنچے تھے کہ مسلمانوں کو اب مکہ چھوڑنا پڑا. اب وہ ہجرت کرنے جا رہے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انہیں حبشہ کی طرف جانے کا اشارہ بھی کر لیا ہے. اور حبشہ میں چونکہ عیسائی تھے اور وہ تورات کو انجیل کو ماننے والے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس سے قبل اس صورت کو نازل کیا. تو جس میں ایک طرف تو یہ تھا کہ عیسائیوں کے یہاں دعوت دینے کا انداز کیا ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ جہاں انبیاء کا تذکرہ ہے اور خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ اس میں آیا، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اس چھوٹی سی جماعت کے لیے بڑی تسلی بھی تھی کہ حضرت ابراہیم بھی آپ ہی کی طرح جو ہے اپنے شہر سے نکالے گئے تھے، اور صرف ان کا جو اس کی وجہ جو تھی وہ صرف اور صرف اللہ کی توحید کو بیان کرنا تھا اور اسی دعوت کو لینا تھا. اور پھر کفار مکہ کو بھی اس میں یہ تنبیہ ہے کہ یہ جو نبی آئے ہیں جس پر آپ مختلف الزامات لگا رہے ہیں، کبھی کاہن کہہ رہے ہیں، کبھی شاعر کہہ رہے ہیں، کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سرقہ بازی کر رہے ہیں، یعنی دوسروں سے چوری کر کے قصے اور کہانیاں سناتے ہیں، نہیں بلکہ جو انبیاء علیہ السلام ہے اس سے پہلے، چاہے وہ حضرت زکریا ہے، حضرت یحییٰ ہے، حضرت عیسیٰ ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت اسماعیل ہے، ادریس ہے، یا وہ انبیاء یا وہ پیغمبر تو جن کی جو ہے عظمت تمہارے دلوں میں ہے، وہ سارے کے سارے پیغمبر یہی دعوت لے کر آئے تھے جو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. تو بہرحال یہ 4 رکوع کے اندر بس یہی تسلسل چلتا رہا. ابھی آخری 2 رکوع جو ہے اس سورہ مریم کے آخری 2 رکوع، اس کے اندر
اب کفار مکہ کی گمراہیوں اور ان کے فاسد عقائد پر سخت تنقید کی گئی ہے. جو اس سلسلے میں ان کے جو فاسد عقائد تھے اور جو ان کی گمراہیاں تھیں، بدعات و خرافات تھے، تو اس پر جو ہے ان آخری دو رکوع کے اندر سخت تنقید کی گئی ہے، اور ساتھ میں اہل ایمان کو یہ اللہ کا یہ پیغام بھی سنایا گیا کہ بہرحال کامیابی تمہارے ہاتھ میں ہے. اگرچہ وقتی طور پر حالات بڑے سخت آ رہے ہیں، لیکن کامیابی تمہارے حق میں ہے. اور یہ جو ہے یہ کامیابی اور یہ وعدہ جو ہے پھر چند سالوں کے بعد یہ منظر عام پر بھی آیا. بہرحال اب اس میں آپ یاد رکھیے اس رکوع کے اندر کہ وہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کہ وہ فاسد عقائد کیا تھے، اور پھر ان کے وہ گمراہیاں کیا تھی. جیسے آپ جانتے ہیں کہ مکی صورتیں جو ہے ان میں اکثر اور بیشتر جو ہے جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے وہ عقائد پر ہے، وہ رسالت پر ہے، توحید پر ہے، اور پھر اسی طرح سے جو ہے آخرت کے تعلق سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، پھر قوموں کا تذکرہ، انبیاء کا تذکرہ ہے. تو اس سے یہی کہ کفار مکہ جو ہے ان کے عقائد کی تصحیح کرنا اور ان کو صحیح سمت لے جانا مقصد ہے. اور وہی اب اس صورت کے آخری رکوع میں بھی اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. تو اب ہم آیت نمبر 66 کی تلاوت کرتے ہیں. تو وَيَقُولُ الْإِنسان، اور انسان کہتا ہے، اَإِذَا مَا مِتُّ، کہ کیا جب میں مر جاؤں، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا میں پھر دوبارہ زندہ ہو کر نکالا جاؤں، زندہ کر دیا جاؤں. یہ انسان کا ایک دعویٰ ہے. انسان کہتا ہے کیا ایسا بھی ممکن ہے. یعنی انسان، یہاں لفظ انسان کہا گیا، لیکن اس سے اس وقت کے تمام وہ کفار مکہ کے لوگ مراد ہیں کہ وہ اس کو بڑا تعجب سمجھتے تھے کہ کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اولا یذکر الانسان، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی توجہ دلانا چاہتا ہے. اولا یذکر الانسان، کیا اس انسان کو اتنا بھی یاد نہیں کہ انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا ہے. تب پیدا کیا ہے ولم یک شیئا، جب اس کا کہیں وجود ہی نہیں تھا، جب اس کا کہیں وجود ہی نہیں تھا. اسی چیز کو سورہ دہر کے اندر بیان فرمایا گیا پہلی آیت کے اندر، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جس کو ہم نے اس وقت اس انسان کو پیدا کیا جس پر ایک ایسا زمانہ بھی آیا ہے کہ جب اس کا کہیں تذکرہ ہی نہیں تھا. ابھی جو ہے پیدا ہی نہیں ہوا تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت بھی اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا. چلیے اگر مان لیتے ہیں کہ اس وقت ماں کے پاس، اس کے والد محترم کے پاس کوئی تذکرہ ہے، کوئی بچہ یا بچی جننے والی ہے، لیکن 9 مہینے پہلے تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اور اس وقت اللہ نے اسے پیدا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عدم سے وجود میں لایا. تو اب یہ انسان اس چیز کو بھول گیا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسے زندہ نہیں کر سکتا ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ کفار مکہ جو ہے آخرت کے سلسلے میں یہ ایک بگڑا ہوا عقیدہ تھا کہ بس دنیا جو ہے بس یہی ہے، یہی ہم زندہ ہوتے ہیں اور یہی ختم ہو جاتے ہیں. اور آج بھی بہت سارے لبرل قسم کے لوگوں کا نظریہ بھی یہی ہے، اور دنیا کی اکثریت اسی کو مانتی ہے. بس یہ دنیا جو ہے 4 دن کی چاندنی ہے، اس میں جو کرنا ہے عیش کر لو، باقی اور اس کے بعد کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس اسی چیز کی کاٹ جو ہے اس آیت کریمہ میں کی گئی کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ ولم یک شیئا، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پیدا کیا، اس کو عدم سے وجود میں لایا. پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فوربک، اور قسم ہے تیرے رب کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، لنحشرنہم، ہم ضرور بضرور ان کو اکٹھا کریں گے، انہیں جمع کریں گے، والشیاطین، اور شیطانوں کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو اس عقیدے کو نہیں مانتے ہیں، جو دوبارہ زندہ ہونے کو اور اللہ کے سامنے پیشگی کو کا عقیدہ نہیں رکھتے، اس پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو بھی ہم جمع کریں گے. والشیاطین، اور شیطانوں کو بھی، کہ ان شیطانوں کو یعنی ان بڑے بڑے لوگوں کو جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ہے، ان لوگوں کو بھی. ثم لنحضرنہم، پھر ہم ان کو حاضر کریں گے، حول جہنم جثیا، جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل،
یعنی گھٹنوں جسیہ جیسا کہتے ہیں عربی کے اندر، یعنی گھٹنوں کے بل، یعنی گویا کہ ہولناکیاں اتنی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایسا ہوگا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکیں گے، بلکہ گھٹنوں کے بل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کے ارد گرد جمع کر کے اکٹھا کریں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اللہ کے رسول کو یقین دلا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بس یہاں پہ باتیں کریں گے اور ختم مسئلہ، کل ایسا دن آئے گا کہ میں ان سب کو جمع کروں گا، پھر کیا کروں گا، اتنا ہی نہیں کہ ان سب کو جمع کروں گا بلکہ کیا، ثم لننزعن من کل شیعۃ۔ اب دیکھیے کہ آیت کریمہ اس میں کتنا زور ہے، اور پھر کس طرح کی تنبیہ ہے، جو عربی سے آشنا لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ زبردست، اس میں اب وہ جو ہے آسان لہجہ اختیار نہیں کیا گیا بلکہ سخت لہجہ اختیار کیا گیا ہے، اس لیے کہ اب یہ وہ زمانہ ہے کہ جب کفاری مکہ کی سختیاں اور ظلم و زیادتی جو ہیں وہ حدیں پار کر چکی تھی، اور جو ہی ان کی یہ جو ظلم جو ہے حد پار کر چکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں بھی اس طرح روانگی کے ساتھ نازل ہو رہی ہے کہ اس میں بڑی سختی کے ساتھ انہیں کہا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم میں جمع کرے گا، پھر کس طرح انہیں عذاب دے گا۔ ثم لننزعن، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی طرف دیکھیے گا، ثم لننزعن، پھر ہم ان کو الگ کر کے رکھ دیں گے، من کل شیعۃ، ہر فرقے سے، ہر گروہ سے ہم ان کو الگ کریں گے، اس شخص کو، ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، کہ جو ان میں سے اللہ کے تعلق سے، اللہ الرحمن کے تعلق سے بڑا سرکش تھا، یعنی سرکشی میں یا تکبر کرنے میں یا انکار کرنے میں بڑا سخت مزاج تھا، تو اسے ہم اور الگ کریں گے۔ پہلے تو یہ کہا کہ ان انکار کرنے والوں کو بھی ہم جمع کریں گے، پھر ان شیاطین کو جمع کریں گے جو ان کو گمراہی کا سبب بنا، اور پھر ہر گروہ سے، ہر قبیلے سے، ہر جماعت سے اس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ الگ کریں گے کہ جو ان میں اللہ کے تعلق سے سب سے زیادہ سرکش تھا۔ جیسے کفار مکہ میں ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ہے نا، عاص بن وائل تھا، یہ لوگ وہ تھے جو کفار مکہ میں جو قائدانہ رول ادا کرتے تھے، اور وہ لیڈر مانے جاتے تھے، اور وہی تمام لوگوں کو، عوام کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے اکسایا کرتے تھے۔ تو انہی کے بارے میں ہے، ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، عتیہ میں نے کہا سرکش، متمرد اور متکبر، جو تکبر کرنے والا، اللہ کے مقابلے میں اپنا زور آزمانے والا، اور جو ہے سرکشی کرنے والا، تو ایسے شخص کو بھی ہم الگ کریں گے۔ اب دیکھو کہ مطلب کہ کوئی بھی جو ہے وہاں اللہ کے اس پکڑ سے بچے گا نہیں۔ پھر فرمایا ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، استغفر اللہ، کیا فرمایا کہ ثم لنحن اعلم، اور پھر ہم جانتے ہیں، کس کو، پھر ہم جانتے ہیں، بالذین، ان کو، ہم اولی بها صلیہ، جو جہنم میں جانے کے سب سے زیادہ سزاوار ہیں، جو جہنم میں صلیہ، صلاح اصلاح کہتے ہیں داخل ہونا، یعنی جو جہنم میں داخل ہونے کے سب سے زیادہ سزاوار ہیں، سب سے زیادہ مستحق ہے، ان لوگوں کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صیغہ متکلم استعمال نہیں کیا، ثم لنحن، بلکہ ہم جانتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ نحن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، یعنی ہم، یعنی میں نہیں بلکہ ہم۔ اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو کوئی بھی زبان جو ہے، جب اس میں زور پیدا اور طاقت پیدا کرنی ہوتی ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں۔ جیسے میں نے کوئی اکیلا کام کیا ہو لیکن کوئی بہادرانہ کام کیا ہو، تو میں کہتا ہوں کہ میں نے نہیں بلکہ ہم نے کیا۔ تو اس ہم میں جو ہے وہ ایک تاکید جیسی ہوتی ہے، جیسے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، عربی میں بھی یہ تاکید پائی جاتی ہے۔ ثم لنحن اعلم، اور پھر ہم جانتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کو، ہم اولا بہا صلیہ، جو اس جہنم میں جانے کے سب سے زیادہ مستحق ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اب یہ ایک ہی ان کا عقیدہ جو ہے آخرت کے تعلق سے، اسی کی کاٹ ہو رہی ہے اور اسی پر جواب دیا جا رہا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک کا اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔
وارد، وارد ہونا یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی گزر ہوگا. وَإِن مِّنكُمْ، اور تم میں سے نہیں ہے، الا مگر واردها، اس کا گزرنا وہاں ہوگا، یعنی جہنم سے اوپر ہر ایک کو گزرنا ہوگا. اب یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مومن اور کافر سب برابر، کیونکہ تمام اہل ایمان کو بھی اور اہل کفر کو بھی، یعنی دونوں قسم کے لوگوں کو اس جہنم سے گزرنا پڑا. اور بعض مفسرین نے تو اس کا یہ لیا ہے کہ یہ صراط جو ہے پولیس صراط ہے، اس سے مراد کہ پولیس صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا. اور اس کی تائید بخاری کی روایت بھی کرتی ہے کہ جس میں یہ آیا ہے کہ وہاں سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا. مومن تو کچھ کیسے جا رہے ہیں، مومن کچھ ہوا کی طرح اور کچھ بجلی کی طرح اور کچھ آنکھ جھپکتے ہی جو ہے وہ پولیس رات جو ہے پار کر لیں گے. تو کچھ زخمی ہو جائیں گے، گریں گے، پھر وہ بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن پھر سفارش کر کے ان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا. لیکن جو کفار ہوں گے وہ بہرحال اس کو پار نہیں کر پائیں گے، اور پھر وہ جہنم میں جائیں گے اور پھر وہ اسی میں رہیں گے. تو اسی چیز کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہوا، اِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی نہیں مگر یہ کہ اس کا وہاں سے گزرنا ہوگا. كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ کام جو ہے تیرے رب کے ذمے ایک حتمی اور فیصلہ کن ہو چکا ہے، یعنی یہ کام ہونا ہی ہونا ہے کہ وہاں سے ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہوگا، اور یہ تیرے رب پر جو ہے حتمی ہے، یقینی ہے، مقضیہ فیصلہ کن ہے. پھر کیا ہوگا آگے؟ ثم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا، اب یہاں دیکھیے، پھر ہم بچا لیں گے الذین اتقوا، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اہل ایمان. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو، مجرموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل ہی چھوڑ دیں گے. وَنَذَرُ، چھوڑ دیں گے، یعنی اس طرح کا لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں کہ وَنَذَرُ ہے نا، ایسے جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ کہ وَنَذَرُ چھوڑ دیں گے الظالمین، ان مجرموں کو. اور مجرموں سے یا مراد وہ کفار مکہ کے اس وقت کے مجرم، اور پھر تب سے لے کر آج تک اس روش پر چلنے والے تمام مجرم. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ان ظالموں کو، ان مجرموں کو اس میں جو ہے گھٹنوں کے بل چھوڑے رہیں گے. وہ کیوں؟ اب یہ دیکھیے کہ ان پر جب ایسا کیوں ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، کہ جب ان کے پاس ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی، یعنی ہماری آیات سنائی جاتی، بینات، یہ آیات کی صفت ہے، یعنی وہ آیات جو روشن ہے، جو واضح ہے، جو مفصل ہے. قال الذین کفروا، تو ان کافروں نے کہا، للذین آمنوا، اہل ایمان سے، اہل ایمان سے، اب کافر لوگ اہل ایمان سے کہنے لگے، یعنی اس وقت کا یہ رویہ تھا، اس وقت کا یہ رویہ تھا جب اہل ایمان یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوتی، قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی یا صحابہ یاد کرتے، اور جب یہ قرآن کی آیت یا صورتیں جو ہے اہل مکہ کے سامنے پیش کی جاتی اور سنائی جاتی، تو اس وقت وہ کہتے، ارے ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا، کہ آپ بتائیے کہ ہم دونوں میں سے مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے کون بہتر ہے، وہ احسن ندیہ، اور کس کی مجلس شاندار ہے، کس کی مجلس شاندار ہے. وہ سمجھ رہے تھے وہاں سے حضرت بلال آ رہے ہیں، وہاں سے حضرت صہیب آ رہے ہیں، سلمان فارسی آ رہے ہیں، یہ جو ہے غلام ہیں. اور پھر کمزور لوگ، مکہ کے کچھ کمزور لوگ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے چھوٹے بچے، یہ ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں، اور پھر یہ آیات کریمہ سنا رہے ہیں. آگے جو ہے اس وقت کے سب سے بڑے مالدار اور اقتدار والے حکمراں وہاں پر جو ہے جن کی بڑی شہرت تھی، تو وہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اور عتبہ ہے، شیبہ ہے، آس بن وائل ہے، یہ تمام یہ جو لوگ ہیں یہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں ان سے، ارے تم کیا سنا رہے ہو ہمیں، آپ بتائیے کہ اگر واقعی تم ایسے ہوتے پھر تم اس حالت میں نہیں ہوتے. ہمارے پاس دیکھیے بنگلہ ہے، ہمارے پاس دیکھیے عمارتیں ہیں، ہمارے پاس دیکھیے مال و دولت کی بہتات ہیں، تو اس اعتبار سے جو ہے ای الفریقین، کون سا ہم میں سے، دونوں میں سے کون سا گروہ جو ہے خیر مقامہ،
ہے نا، مرتبے کے لحاظ سے بہتر کون سا ہے، وہ احسن ندیہ، اور مجلس کے اعتبار سے شاندار کون ہے؟ آپ کی مجلسیں دیکھیے، ہے نا، بلال ہے، صہیب ہے، اور یہ جو سلمان ہے، آپ دیکھیے یہ لوگ، اور ہمارے ساتھ دیکھیے بڑے بڑے لوگ جو ہیں، تو پھر آپ ہی فیصلہ کریں۔ تو گویا کہ یہ جو قرآن سے دوری، جو دور رہتے ہیں، یا جو جن کے اندر مادیت ہوتی ہے، وہ اس دنیا کے کو ہی اصل معیار سمجھتے ہیں، اس دنیا کی شہرت کو، اس دنیا کی جو ہے وہ ریل پیل کو، اور اسی طرح دنیا کی جو اقتدار ہے، دنیا کی جو خوشیاں ہیں، بس اسی کو یہ معیار سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کے محبوب ہیں، چاہے شاید کہ ہم ہی بہتر ہیں۔ تو یہ لوگ یہ بھی کرتے تھے کفار مکہ، اور آج بھی آپ دیکھیے کہ مسلمانوں پر چاروں طرف سے جو گھیرا ڈالا جا رہا ہے، تو اس میں اکثر جو ہے بزبان حال یہی کہا جا رہا ہے، ای الفریقین خیر مقام و احسن ندیہ، کہ تمہاری اور ہماری جو ہے، ہمارا اور تمہارا معیار جو دیکھیے کہ مسلمانوں کا معیار کتنا گرا ہوا ہے۔ یہ آپ جو ہے دقیانوسیت کی بات کرتے ہیں، یہ پرانے زمانے لوگوں کی بات کرتے ہیں، 1400 سال پہلے کی جو قرآن کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ وہی نظریہ آج بھی جو ہے پنپ رہا ہے ہمارے لبرل لوگوں کے اندر، اور خاص کر جو قرآن سے اور دین سے دور ہو کر مغربی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں جو ہے منہمک اس طرح ہو گئے ہیں کہ قرآن کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، دین کے سلسلے میں معلوم ہی نہیں ہے، وہ بھی یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، ای الفریقین خیر مقام و احسن ندیہ، کہ ہم میں سے مرتبے کے لحاظ سے اور مجلسوں کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ انہوں نے کس چیز کو معیار سمجھا ہے، دنیا کی اس ٹھاٹھ باٹھ کو، اور دنیا کی اس اقتدار کو، دنیا کی دولت کو نہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنوں کو ہی ہم نے ہلاک کیا ہے، برباد کیا ہے، قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، یعنی بہت سی جماعتیں اور بہت سے قبیلے اور بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے ختم کیا، برباد کیا ہے۔ ہم احسن و اساسا و ریا، اور یہ بھی دیکھیے کہ جن لوگوں کو ہم نے برباد کیا ہے، وہ ساز و سامان کے لحاظ سے اور شہرت و نمود کے لحاظ سے ان سے کہیں زیادہ درجہ اونچے تھے۔ یعنی یہ کفار مکہ جو ہے، یہ مکہ کے اندر ان کی ٹھاٹھ باٹ ہے، اور مکہ کے اندر ان کا اقتدار ہے، اور تھوڑی سی دولت کیا ملی ہے، اور یہ اتنا اتراتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان سے پہلے ایسی قوموں کو، ایسی جماعتوں کو برباد کیا ہے کہ جو ساز و سامان کے لحاظ سے، دنیا کی ٹھاٹ باٹ کے لحاظ سے ان سے کئی درجہ اونچے تھے۔ قوم عاد کو دیکھ لیجئے، قوم سمود کو دیکھ لیجئے، ان کے پاس تو سامنے ہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور کتنی جو ہے قبیلے تھے، اور کتنی قومیں تھیں کہ جن کو ہم نے، جو ان سے اچھی تھی نمود کے اعتبار سے بھی، شہرت کے اعتبار سے بھی، وہ اساسا، لیکن سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، من کان فی الضلالہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان سے۔ آپ دیکھیے یہ بہت سارے لوگوں میں سوال ہوتا ہے، اور خاص کر ہمارے نوجوانوں میں، کہ یہ سب کچھ جو ہے، جیسے علامہ اقبال نے بھی اس میں شاید جواب شکوہ میں یہ کیا ہے، کہ وہ مصرع مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، کہ جو بھی مصیبت گرتی ہے وہ مسلمانوں پہ ہی گرتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو لیکن اور پھر ان لوگوں کے جو اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، پھر ان کے پاس اتنے عیش و عشرت اور آرام کے وسائل کیوں ہیں؟ تو اس آیت میں یہ دیکھ لیجئے، یہ ان کے لیے بہت بہترین آیت ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، من کان فی الضلالہ، جو لوگ گمراہی میں ہوتے ہیں، جو لوگ گمراہی میں ہوتے ہیں، جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اللہ تبارک و تعالی رحمان ان کے لیے اور زیادہ مہلت لمبی کر دیتا ہے، ان کے لیے مہلت لمبی کر دیتا ہے، یعنی ان کو دنیا میں اور رہنے کا موقع دیتا ہے، اور رہنے کا موقع دیتا ہے، تاکہ وہ جو ہے گمراہی میں اور زیادہ پڑ جائیں، اور جہنم کے جو ہے نچلے درجے میں چلے جائیں۔ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، کہ رحمان جو ہے ان کے لیے مہلت مزید بڑھاتا ہے، حتیٰ، کب تک؟ یہاں تک کہ
یہاں تک کہ اذا رأوا ما یوعدون، حتی اذا رأوا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھے ما یوعدون، اس چیز کو جس کا انہیں وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اما العذاب، یا تو عذاب ہوگا، و اما الساعہ، یا کیا ہوگا؟ یا قیامت ہوگی. یعنی دو چیزوں کا وعدہ تو کیا گیا، یا تو اس دنیا کے اندر ہی یا تو قید و بند ہو جائیں گے مسلمانوں کی طرف سے، ان پر کوئی عذاب آ جائے گا، یا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے گا. و اما الساعہ، یا یہ کہ اگر یہاں نہیں، کم از کم جب قیامت آ جائے گی جس کا انہیں وعدہ کیا جائے گا، تو وعدہ کیا گیا ہے، جب قیامت آ جائے گی فَسَيَعْلَمُونَ، تو اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا. ہاں، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کیا؟ من ہوا شر مکانا، کہ کون مرتبے کے لحاظ سے برا تھا، او ادف جندہ، یا کس کا جتھا کمزور تھا، یا کس کا جتھا کمزور تھا. یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب قیامت کا منظر ہوگا، جب آخرت ہوگی. اب دیکھو پھر یہاں پہ بھی کفار کے اس چیز کی کاٹ کی گئی کہ جو کفار کہتے کہ دوبارہ نہیں کہا جائے گا، اشارہ اس طرف ہے کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور پھر یہ بھی کہ مسلمانوں کو بھی تسلی ہے کہ یہاں تو تمہارے جتھا اگرچہ کمزور ہے، لیکن ایک وقت آئے گا وہاں دیکھ لیں گے من ہوا شر مکانہ، کہ مرتبے کے لحاظ سے کون برا ہے، وہ عزف و جندہ، اور کس کا جتھا کمزور ہے اور کس کا طاقتور ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت یافتہ لوگوں کو کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے. یعنی جس طرح یہ دو اصول ہوتے ہیں کہ جس طرح ایک فاسق ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا منکر ہوتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس طرح گناہ کرتا جاتا ہے کہ اس کو مہلت دی جاتی ہے، وہ مہلت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت ادا کرتے ہیں، اور وہ زیادہ ہی اس گمراہی میں پڑ جاتا ہے. اور جو ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں، جنہیں ہدایت کا شوق ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا ان کے اندر شوق بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت میں اور زیادہ مضبوط اور مستحکم کر دیتا ہے. وہی یہی چیز یہاں پر مائی گئی ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کو ہدایت میں مزید بڑھاتا ہے. والباقیات الصالحات، اور جو نیک اعمال ہے، نیک باقی رہنے والے اعمال، خیر عند ربک ثوابا، وہی تیرے رب کے پاس ثواب کے لحاظ سے، جزا کے لحاظ سے بہتر ہے. وخیر مردا، اور وہی لوٹنے کے اعتبار سے بہتر ہیں. یعنی جب انسان کو دوبارہ دیے جائے، یہ وہاں جائے گا تو بہتر جو ہے اس کے پاس یہ دنیا کی ٹھاٹ باٹ نہیں ہوگی، بلکہ جو باقی رہنے والے اعمال ہے وہی تیرے رب کے پاس سب سے بہتر جو ہے ذریعہ نجات ہے. اب یہاں سے اس رکوع کے آخر تک جو ایک آیت کریمہ کا سلسلہ ہے. اس آیت کریمہ میں یہ بتا دوں کہ اس میں ایک مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں ایک خاص واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ ہے عاص بن وائل، کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، ان کے والد تھے عاص بن وائل. یہ مکہ کے بہت بڑے لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرناک دشمن تھے، اور اسلام کے بھی دشمن تھے. تو ان لوگوں نے جو ہے اتنا ظلم روا رکھا تھا، بلکہ یہ عاص بن وائل، مفسرین نے تو نشان نزول میں یہ بیان کیا ہے، لیکن میں کہوں گا کہ عاص بن وائل ہی ایک اکیلا شخص نہیں تھا جو اس کردار کا تھا، بلکہ مکے کا ہر لیڈر جو ہے وہ اسی کردار کا تھا. اس وقت کا ہر نظریہ اسی کردار کا تھا جو ان آیت کریمہ میں بیان کیا جائے گا. تو وہ یہ کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا شاید آپ نے تعارف میں یا اس سے پہلے اس کا نام اس کا ذکر آیا ہوگا، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے اور ایک کاریگر تھے، وہ کام کرتے تھے. تو انہوں نے ایک دن عاص بن وائل سے کہا کہ مجھ سے جو ہے مجھے آپ اپنی اجرت دے دیجئے. عاص بن وائل نے کہا کہ میں تب تک نہیں دوں گا جب تک تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرے. اس نے کہا کہ میں کبھی انکار نہیں کروں گا، یہاں تک کہ تو مر بھی جائے اور پھر دوبارہ زندہ ہو جائے، میں جو ہے محمد عربی کا انکار نہیں کروں گا. عاص بن وائل نے وہاں تمسخرانہ انداز میں اور استہزاء کے انداز میں یہ کہا کہ چلیے ٹھیک ہے، اگر تو بولتا ہے کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں تو پھر اسی دن آتے ہیں اور اسی دن میں تیری اجرت تجھے دوں گا. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ذہنی اور پھر معاشی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے کس طرح مسلمانوں کو جو ہے اس وقت اذیتیں دی جا رہی تھی. اور اس وقت بھی حالات ایسے ہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں حالات
تو ایسے ہی حالات اس وقت بھی مسلمانوں پر آ رہے ہیں. تو یہ مکی صورتیں جو ہے ہمارے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتی ہے اگر ہم ان کا مطالعہ بڑی گہرائی کے ساتھ کریں گے. تو اسی کے سلسلے میں یہ چیزیں آئی ہیں کہ دیکھیے کہ ان کفار کا کس طرح کا کردار تھا مسلمانوں کے تئیں. تو فرماتے ہیں افرأیت الذی کفر، اے محمد عربی وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو، الذی کفر جس نے کفر کیا. مفسر کہتے ہیں کہ عاص بن وائل کے بارے میں ہیں، لیکن عاص بن وائل بھی تھا ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام مکہ کے کفار کا اور ان لیڈروں کا یہی رویہ تھا اور یہی کردار تھا. فرمایا افرأیت الذی کفر، اے محمد علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے کفر کیا بآیاتنا ہماری آیات کا، اور وقال اور کہا لأوتین مالا وولدا کہ مجھے جو ہے مال اور اولاد دی جائے گی، یعنی اگر دوبارہ زندہ بھی کیا جائے گا تو مجھے وہاں پہ بھی مال اور اولاد ہوگی، جیسے مجھے یہاں پہ ہے. آپ دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس اتنی ٹھاٹ باٹ ہے وغیرہ، کیا میں وہاں ناکام رہوں؟ وہاں بھی مجھے دیا جائے گا یہ مال و اولاد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطلع الغیب، کیا اسے غیب کی کوئی خبر دی گئی ہے؟ کیا وہ غیب پر کسی غیب چیز پر جو ہے وہ مطلع ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اللہ کے یہاں اس کو کوئی وعدہ لیا گیا ہے، اللہ کے پاس سے کوئی عہد و پیمان ہے. کلا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بات کی جو ہے تردید کر رہا ہے، کلا ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول جو وہ کہہ رہا ہے اسے بھی ہم لکھ رہے ہیں، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور یہ بھی اس کے لیے اس کے عذاب میں جو ہے بڑھوتری کا ذریعہ ہوگا. وَنَمُدُّ، اور ہم بڑھا دیں گے، لہو اس کے لیے، من العذاب عذاب میں سے، مدہ اور تھوڑا، یعنی اور عذاب میں اور بڑھوتری ہو جائے گی. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور ہم وارث ہوں گے ما یقول جو وہ کہہ رہا ہے. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ مال و دولت مجھے دی جائے گی، وہاں پہ بھی دی جائے گی. ارے پہلے تو یہیں دیکھ لیا جائے گا کہ جو اس نے مال چھوڑا ہے، جو اس نے اولاد چھوڑی ہے، اس کے وارث تو ہم ہوں گے. وَيَأْتِينَا فَرْضًا، اور ہمارے پاس تن تنہا آئے گا. وَيَأْتِينَا فَرْضًا، یہ ہمیں اللہ کے پاس تن تنہا جانا ہے، تو پھر کس چیز کا تکبر ہے نا؟ کیوں ہم اس جو ہے دنیا کی ٹھاٹ باٹ سے اپنی آخرت تباہ کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کے سب وارث ہم ہوں گے. وَنَرِثُهُ، ہم اس کے وارث ہوں گے، ما یقول جو وہ کہتا ہے. وَيَأْتِينَا فَرْضًا، اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو الہ بنا لیا. لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، کہ تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت بنے، ہے نا؟ تاکہ یہاں عزہ کا لفظ جو ہے یہ ہوتا ہے باعث عزت بننا، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے جو ہے ان کے حمایتی بن جائیں. یعنی جن کی وہ عبادت کرتے تھے، چاہے وہ پتھر کی شکل میں ہوں، چاہے وہ کسی اور کی شکل میں ہوں، کوئی یا وہ مام فقل کوئی فطرت کوئی چیز ہو تو جس کی وہ پوجا کرتے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ سوچتے ہیں کہ ان کو الہ بنا کر جو ہے وہ کل ان کے حمایتی بن جائیں گے. لیکون لہم عزہ، اور ان کی وہاں بڑی عزت بن جائے گی. نہیں، لیکون لہم عزہ، تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت بن جائیں گے. کلا، ایسا نہیں، یہ دعویٰ بھی ان کا سراسر غلط ہے. کلا، ہرگز نہیں. سیکفرون بعبادتہم، کہ یہ بھی انکار کریں گے بعبادتہم، ان کی عبادت کی، ان کی پوجا کی. یعنی جس طرح جو ہے یہ ان کی عبادت کرتے تھے، یعنی جن معبودوں کی، معبودان باطل کی عبادت کرتے تھے، یہ معبودان باطل بھی وہاں ان کے منکر ہو جائیں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے، ان کے خلاف ہو جائیں گے. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کا کردار، اور اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے کفار کا کردار کیا تھا، کہ وہ کس طرح سے جو ہے ذہنی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو ہے مسلمانوں پر جو ہے ظلم و ستم کر رہے تھے. تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار مسلمانوں کو وہ آخرت کا تصور دلایا کہ بہرحال آخرت آنے والی ہے، وہاں وہ سب کے سب جمع ہو جائیں گے، اور پھر ان کا حساب ہوگا، پائی پائی کا حساب لیا جائے گا. اور پھر دوسرے رکوع میں آپ آگے دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مومنوں کو بھی کہتا ہے کہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا پیغام ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت میں آ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پر اور دین پر ہمیں استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وقت کے جو حالات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنوں سے
اور پھر ان آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور خصوصاً البیان کے ان ممبران کی، اور البیان میں جو مشارکین اور مشارکات ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی تمام فتنوں سے اور تمام آفات سے حفاظت فرمائیں، اور یہ قرآن کا درس اس طرح چلتا رہے کہ اختتام کو پہنچے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔